انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون۔ جب سے قرآن نازل ہوا یہ شیطانی صفت لوگ، یہ شیطان اور اس کے دوست، اسلام کے دشمن، اللہ کے دشمن، رسول اللہ کے دشمن، صحابہ کے دشمن، یہ قرآن کی مخالفت کرتے آئے ہیں لیکن کبھی کامیاب نہیں ہو گئے۔ ان کے باپ دادا مٹ گئے قرآن مٹاتے مٹاتے، ان کے باپ دادا چلے گئے دنیا سے قرآن جیسی قرآن بناتے بناتے، قرآن پر انگلی اٹھاتے اٹھاتے مٹ گئے دنیا سے بہت سارے لوگ۔ یہ قرآن کی دشمنی انسانی دشمنی نہیں، شیطانی دشمنی ہے۔ شیطان کو تکلیف ہوتی ہے قرآن سے، شیطان تکلیف میں آتا ہے قرآن سے، قرآن کی تلاوت سے، قرآن کی ایک ایک آیت سے شیطانوں کو تکلیف ہوتی ہے، انسانوں کو نہیں۔ اللہ کے دشمنوں کو تکلیف ہوتی ہے، مسلمانوں کو نہیں۔ رسول اللہ کے دشمنوں کو تکلیف ہوتی ہے، مسلمانوں کو نہیں۔ حضرت علی، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت ابو بکر کے دشمنوں کو تکلیف ہوتی ہے، مسلمانوں کو نہیں ہوتی قرآن سے تکلیف۔ آؤ میں ایک بات واضح کیے دینا چاہتا ہوں، قرآن پر حملہ کوئی نئی بات نہیں ہے، قرآن پر انگلی اٹھانا کوئی نئی بات نہیں ہے۔ مکہ کی سرزمین پر قرآن نازل ہو رہا ہے، باہر سے شاعروں کو لایا جا رہا ہے قرآن کا جواب دینے کے لیے، قرآن جیسی کتاب بنانے کے لیے، کبھی کامیاب نہیں ہوئے۔ کیوں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون۔ جب سے قرآن نازل ہوا یہ شیطانی صفت لوگ، یہ شیطان اور اس کے دوست، اسلام کے دشمن، اللہ کے دشمن، رسول اللہ کے دشمن، صحابہ کے دشمن، یہ قرآن کی مخالفت کرتے آئے ہیں لیکن کبھی کامیاب نہیں ہو گئے۔ ان کے باپ دادا مٹ گئے قرآن مٹاتے مٹاتے، ان کے باپ دادا چلے گئے دنیا سے قرآن جیسی قرآن بناتے بناتے، قرآن پر انگلی اٹھاتے اٹھاتے مٹ گئے دنیا سے بہت سارے لوگ۔ لیکن اللہ کا کلام باقی تھا، باقی ہے، اور تا قیامت صبح تک یہ کلام باقی رہے گا، یہاں تک کہ قیامت کے دن اپنے پڑھنے والے کے لیے قرآن سفارش کرے گا۔ آ کر لوگوں یہ بات سمجھو، جب کوئی دشمن قرآن پر انگلی اٹھاتا ہے تو تھوڑا سا ماحول کے اندر ہوش کے ناخن لو اور سمجھنے کی کوشش کرو اس کی سازش ہے کیا، آخر وہ چاہتا کیا ہے۔ وہ جانتا ہے اس کی اوقات یہ کہ نہ ایک آیت پڑھ سکتا ہے، نہ ایک آیت سمجھ سکتا ہے، نہ ایک آیت سمجھا سکتا ہے، اسے بخوبی معلوم ہے۔ پھر یہ ہتھ کنڈے کیوں؟ تاکہ دشمنوں کا سپورٹ حاصل ہو، انہیں دشمنوں کا سپورٹ حاصل ہو، ان کے نطفے میں، ان کے خون میں، ان کے ڈی این اے کے اندر یہ ہمیشہ سے عادت رہی کہ وہ یہودیوں کے دوست رہے ہیں، شروع سے وہ نصرانیوں کے دوست رہے ہیں، وہ مشرکوں کے، کافروں کے دوست رہے ہیں۔ آؤ ایک منٹ کے اندر تھوڑا تاریخ کو دہراؤ، یہ اب کا بدخماش تو اب کا ہے جو قرآن پر انگلی اٹھاتا ہے، یہ وہ لوگ ہیں جو قرآن پر انگلی اٹھاتے ہیں۔ یہ عمر بن خطاب کے قاتل ہے، یہ عثمان بن عفان کے قاتل ہے، یہ علی بن طالب کے قاتل ہے، یہ حضرت حسن و حسین کے قاتل ہے، یہ معاویہ کے دشمن ہے۔ یہ اب کے نہیں، یہ کوفہ سے لے کر تم تاریخ کو اٹھاؤ تو صحیح، تم سمجھاؤ اپنے بچوں کو یہ آستین کے سانپ ہے، اوپر سے مسلمان کہتے ہیں اندر سے مسلمان نہیں، اوپر سے اللہ کو مانتے کہتے ہیں اللہ کو نہیں مانتے، اوپر سے کہتے ہیں محمد رسول اللہ کو نبی مانتے اندر سے نہیں مانتے، اوپر سے کہتے ہیں قرآن کو مانتے اندر سے نہیں مانتے۔ یہ ایک ایک چیز باہر نکالیں گے۔ تاریخ کو دہراؤ تم، عمر بن خطاب کی خلافت سے لے کے حضرت علی کی خلافت، کوفے کی سرزمین، کوفے کے اندر سازشیں رچی گئی۔ پھر تم بغداد کی تاریخ اٹھاؤ، تاتاری آئے، تاتاریوں کا ساتھ کس نے دیا؟ تھوڑا اٹھاؤ تاریخ کو، تم کوفہ سے تاریخ لے کر بغداد تک لاؤ، بغداد سے تاریخ لے کر آج کے عراق تک لاؤ، سیریا تک لاؤ، تمہیں بخوبی اندازہ ہو جائے گا کہ رافضی جو اپنے آپ کو رافضی کہتے ہیں حقیقت میں یہ مسلمان نہیں ہے۔ اللہ کے کلام کا انکار کرنے والے، اللہ کے کلام کی ایک آیت کا بھی انکار کرنے والے مسلمان نہیں ہو سکتے۔ یہ چیز سمجھنے کی ضرورت ہے میرے بھائی۔ اب بار بار ان کا جواب نہیں، بلکہ ہمیں بھی ہوشیاری کے ساتھ، بڑی عقل مندی کے ساتھ، بڑی ترکیب کے ساتھ ہماری نوجوان نسل کو اس بات کے لیے تیار کرنا ہے کہ بیٹا ہم نے اپنے دشمنوں کو اپنی آستینوں میں پالا ہے، ہمارے اپنے آستینوں میں دشمن پل رہے ہیں، نام مسلمانوں کا ہے لیکن نام حقیقت میں مسلمان نہیں۔